ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ جس شخص نے قیامت کے دن کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان تھا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں کو کائنات کا رب ان کی قدر کر کے دکھائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر سامعین محترم، مدت مدید کے بعد آپ احباب سے محو گفتگو ہونے کا شرف مل رہا ہے۔ اللہ مالک العلام نے اس آیہ مبارکہ کے اندر مومنوں کی 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 خوبیاں اگر مومن کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی، اس کے اعمال کی قدر کرتا ہے، اور اللہ جب اس کی قدر کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر اس قدر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کے عملوں کو کتنی بڑی عزت رب کائنات دے گا، یہ ہماری سوچ سے بالا چیز ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی تھی، اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی نگاہ، ان کے عملوں کا دار و مدار، ان کی زندگی کے کردار، ان کی زندگی کا سوچنے کا مرکز اور محور وہ دنیا داری نہیں تھی۔ من اراد الآخرہ، وہ آخرت پر نظر رکھتے تھے،
کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ قیامت کے دن کیا نکلے گا۔ تین چیزیں عمل کر رہا ہے نا کوئی بندہ، وہ عمل اس ارادے سے کر رہا ہے کہ اس کا اجر مجھے قیامت کے دن ملے گا۔ دوسرا، عمل کرنے میں سستی نہیں کر رہا، پوری کوشش کر رہا ہے، اپنی ساری قوتیں ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے۔ اور تیسرا، وہ ایمان میں پختہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ غیر مومن کئی دفعہ ان کے عمل میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور عمل کرنے کی محنت کرنے میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ اس کا صفر ہوتا ہے کیونکہ وہ مومن نہیں ہوتے، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ سوال کر دیتی ہیں، ما فعل بعبد اللہ بن جدعان یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کا کیا بنا، اس کا کیا بنے گا؟ یہ عبداللہ بن جدعان مشہور معروف مکے کا سخی تھا، اس کی سخاوت کے تذکرے تھے۔ کتنا بڑا سخی تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ ہر سال 1000 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا، 1000 اونٹ حاجیوں کو ذبح کر کے کھلاتا تھا، 1000 حاجیوں کو لباس عطیہ کرتا تھا، لباس دیتا تھا ان کو۔ اس کی بڑی شہرت تھی۔ ما فعل بعبداللہ بن جدعان یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان کا کیا بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ حیران ہو گئی سیدہ کائنات، اتنا بڑا عمل کرنے والا، اتنا نیکوکار۔ فرمایا زندگی میں اس نے یہ کبھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ کبھی نہیں کہا تھا۔ مراد عمل اس کے بڑے تھے، اخلاص میں کوئی شک نہیں تھا، محنت میں کوئی شک نہیں تھا، عمل کرنے کا انداز بہت بہتر تھا، لیکن ایمان کی دولت سے خالی تھا۔ جب ایمان ہی پلے نہیں ہے تو دنیا کے اندر جتنا جی چاہے اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل ہے وہ سارا قیامت کے دن برباد جائے گا۔ یہاں شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کی قدر کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ قدر کرے گا تو پھر جو اس کے شایان شان ہے وہ اس طرح قدر کرے گا نا، پھر وہ اس طرح سے قدر کرے گا، پھر اس کے انداز نرالے، پھر اس کے طریقہ کار علیحدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث ہے، میں اشارہ کرتا ہوں، پیاسے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلایا زندگی کی فاحشہ اور بدکار عورت نے، زندگی بھر بدکاری میں گزارنے والی وہ فاحشہ پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنت میں چلی گئی۔ لیکن یہاں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ظاہراً یہ جو نظر آتا ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا کہ یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، اصل جو راز چھپا ہوا ہے
اس عورت کے عمل کے اندر 3 چیزیں تھیں. ایک یہ چیز تھی کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ عمل کر رہی تھی، خالص دل تھا اس کا، وہ کتے کو جو پانی پلا رہی تھی. دوسرے اس کے عمل کی خوبی یہ تھی کہ وہ ریاکاری نہیں کر رہی تھی، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے پانی نہیں پلا رہی تھی. اس نے پانی پلایا ہے پیاسے کتے کو تو دکھلاوا مقصود نہیں ہے. اور تیسرا اس کے عمل کی خوبی یہ تھی کہ وہ اس کا اجر صرف اللہ سے لینا چاہتی تھی. تو نبی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی قدر کس طرح سے کی، اس طرح سے کہ اس نے ادھر کتے کو پانی پلایا، ادھر رب نے اس کو نیکوکار بنا دیا، رب نے اس کو بدکاری کے راستے سے ہٹا دیا. پھر باقی ساری زندگی وہ نیکی کے راستے پر چلتی رہی. یہ قدر کر کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی کہ جو پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دی. جب انسان کے عمل میں اخلاص ہو، انسان ریاکاری سے بچتا ہوا عمل کرے، للہ لوجہ اللہ عمل کرے، صرف اللہ کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. اس کی بگڑی ہوئی راہیں سیدھی ہو جاتی ہیں. میدان کارزار ہے، میدان لگا ہوا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لشکر کا ایک ساتھی چرواہا تھا. مجاہدین کے لشکر کے جو ریوڑ ہوتے تھے ان کو چراتا تھا، چرواہا تھا. وہ پیچھے رہتا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا، باقاعدہ جنگ میں شامل نہیں تھا. مال غنیمت جمع ہوا، صحابہ کرام میں مال بٹا، اور جب مال بٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جو پہاڑی کے اوپر چوٹی پہ چرواہا تمہاری بکریاں چرا رہا ہے نا، یہ مال غنیمت اس کا ہے، یہ اسے دے دو. صحابہ کرام نے وہ مال اٹھایا، اٹھا کے اس کے سامنے لے کے گئے اور اس کے سامنے یہ کہا ہاذا مالو کا، یہ تیرا مال غنیمت ہے، یہ تیرا حصہ ہے. اس نے نا وہ مال اپنی جھولی میں ڈالا، جو بھی تھا اٹھایا مال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا اور آ کے کہا مال. اللہ کے نبی یہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یہ تیرا حصہ ہے مال غنیمت کا. وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا اللہ کے نبی میں اس مال کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میں اس مال کی وجہ سے کہ مجھے مال ملے گا، مجھے اس مال کی وجہ سے آپ کا ساتھ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. واللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے، اللہ کی قسم ہے کہ میں نے جہاد کیا ہے آپ کے ساتھ مل کے، اس مال کے لیے نہیں. اور وہ جھولی کھولی اور سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری سچائی کی لاج رکھے گا، اللہ تیری لاج رکھے گا. کچھ عرصہ گزرا، مارکا ہوا، اس آدمی نے ساتھ یہ بھی کہا
کہ اللہ کے نبی اس مال کے لیے میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ میں نے اس لیے ساتھ دیا کہ اس جگہ پر مجھے تیر لگے اور میں اللہ کی راہ میں شہادت پیش کر دوں، اس جگہ پہ مجھے تیر لگے۔ اب اس کی باتوں کے اندر 3 عمل موجود ہیں: اخلاص، ریاکاری سے بچا ہوا، محنت پوری عمل کے لیے اپنی ساری تگ و دو ہے جاری ہے، اور ساتھ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کے تو اعلیٰ درجے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے سچا کرے، مارکا ہوا، شہادت مل گئی، شہید ہو گیا۔ شہیدوں کی جب لاشوں کو دیکھا گیا تو اس کی لاش کو سامنے جب لایا گیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا یہ وہی ہے جو بات کر رہا تھا اس طرح کی؟ جی یا رسول اللہ یہ وہی ہے۔ تو دیکھا کہ اس کے اسی جگہ پر ہی تیر لگا تھا جس جگہ پہ اس نے اشارہ کیا تھا، اسی جگہ پہ تیر لگا ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سچا تھا، رب نے اس کی سچائی کی لاج رکھ لی، یہ سچا تھا، رب نے اس کی سچائی کی لاج رکھی ہے۔ اور اب دیکھو رب اس کے اس عمل کی قدر کیا کر رہا ہے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ وہ رب پھر ان کی محنتوں کی قدر کرتا ہے، ان کے عملوں کا قدردان بن جاتا ہے میرا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک جبہ اتارا اور کہا کہ اس کو کفن پہنا دو، یہ میرا جبہ، اس کا کفن بنا دو۔ اب یہاں تھوڑا سا اور دیکھیں، وہ مال واپس لایا تھا، مال غنیمت اس کا حق تھا، واپس لے کے آیا تھا، اب اس کی لاش پڑی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اس کے سامان میں سے کوئی کفن کے لیے کپڑا مل جائے، دیکھو نا ذرا۔ پتہ چلا کہ وہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، لیکن مال پھر بھی واپس کر کے گیا ہے۔ ہاں جی، یہاں تو تجوریاں بھری ہوئی، خزانے بھرے ہوئے، بینک بیلنس پڑے ہوئے ہیں، لیکن لالچ کا منہ کھلا ہوا ہے کہ اور آ جائے، حال میں مزید آئے، اور یہ کنگنا صحابی ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ کفن کا کپڑا نہیں ملا، پھر بھی مال غنیمت کا حصہ محمد کے پیروں میں ڈھیر کر کے کہتا ہے میں اس کے لیے نہیں آپ کا ساتھ دے رہا، بلکہ اس لیے ساتھ دے رہا ہوں کہ رب کے سامنے شہادت کی چادر پہن کے چلا جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ اس کا کفن بنا دیا اور سامنے اس کی میت کو رکھا، جنازہ پڑھایا، جنازے میں کچھ دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں صحابہ کہتے ہیں جو ہم نے دعائیں سنی، لوگ کہتے ہیں جہری نماز جنازہ کہاں سے ڈھونڈ لاتے ہیں، یہ ہے صحیح بخاری کی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اس کا سامنے رکھا اور جنازہ سامنے رکھ کے فرمایا اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایمان لانے کے بعد میرا ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ جہاد کیا ہے، دشمنوں سے لڑا ہے اور لڑنے کے بعد شہادت کی چادر پہن کے آیا ہے۔ کائنات کے رب، دنیا کی دھرتی پہ محمد اس پہ راضی تھا، اور اس پہ بیٹھے رب تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ ہے پھر اس کے عمل کی قدر، جب آدمی اخلاص ریاکاری سے بچ کے پوری محنت کر کے حالت ایمان میں کوئی عمل کرتا ہے۔ من اراد الآخرہ، ارادہ کیا ہے؟ آخرت میں مجھے کچھ مل جائے۔ انصاری صحابی ہیں، انصار صحابہ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ
کہ ہماری کھیتی باڑی کو باہر سے پانی آتا ہے، وہ لگتا ہے، کبھی کسی کی کھیتی سیراب ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، ہم جاتے ہیں اور جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر سے چشمے جاری کر دے، ہمیں پانی باہر سے نہ مانگنا پڑے، کھینچ تان کے نہ لانا پڑے، یہیں سے پانی نکلے۔ جاتے ہیں ہم۔ اچھا، صحابہ، انصار صحابہ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا جوان آ رہے ہیں، آج انصار آ رہے ہیں، وہ چہروں کا شناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہرہ پڑھنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھانپ گیا کہ انصار نے آج تک دنیا کا کوئی مطالبہ میرے سامنے نہیں رکھا، لگتا ہے آج کوئی دنیا کی چیز مانگنے کے لیے آئے ہیں، لگتا ہے آج کوئی دنیا کا مطالبہ لے کر آئے ہیں۔ بخاری کی یہ روایت ہے، وہ انصار صحابہ سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ان سے کہتے ہیں آج تم جو بھی مانگو گے محمد تمہیں تمہارے رب سے لے کے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تم آئے ہو، کبھی تم نے کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں، کبھی تم نے کوئی چیز محمد سے مانگی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تم آئے ہو، مانگو، میں تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا، مانگ۔ اچھا، وہ کھیتی باڑیاں ان کو بھول گئیں، وہ چشمے کے مطالبے بھول گئے، وہ پانی زیادہ ہو جائے، مل جائے پانی، یہاں سے نکلے پھوٹے، سب کچھ بھول گئے۔ اچھا، اللہ کے نبی جو مانگیں گے رب سے لے کے دیں گے؟ ہاں۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر ایسا کریں، ہمیں کچھ سوچنے کی مہلت دیں۔ سوچ کے آئے تھے نا، آئے سوچ کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور دیکھے، جو بھی مانگیں گے رب سے لے کے دیں گے۔ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، ایک نکڑ میں بیٹھ گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب کیا مانگیں، اب کیا مانگیں؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگے کہ اللہ سے میں لے کر دیں گے؟ ایک نوجوان، نو عمر، نوخیز صحابی ان میں سے، وہ کہتا ہے یار اگر اللہ کے سامنے پاک ہو کے ہم چلے جائیں نا، پاک صاف ہو کے، تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں اپنے رب سے ہمارے گناہوں کی بخشش لے دو، ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ وہ آئے، کیا ارادہ، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے، پاک ہو جائیں گے تو پاک لوگوں کی جگہ جنت ہے۔ اللہ، کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا۔ مطالبہ کیا کر دیا، من اراد الآخرۃ، میرا نقطہ وہی، میرے موضوع کا مرکز اور محور وہی، من اراد الآخرۃ، ارادہ آخرت کا بن جائے، امید آخرت پر لگ جائے، آخرت سمر جائے، نیتوں کے رخ اس طرف پلٹ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر للانصار، یا اللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو سارے انصار کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی ابناء انصار، یا اللہ انہوں نے اپنی بخشش مانگی ہے، محمد ان کے اولادوں کی بخشش بھی تو سے مانگتا ہے، یا اللہ ان کی اولادوں کو بھی بخش دے، یا اللہ ان کی اولادوں کو بھی بخش دے، ان کے پوتوں کو بھی معاف کر دے۔ وہ صحابی جلدی سے لقمہ دیتے، اللہ کے نبی ہمارے غلاموں کے بارے بھی مانگ دیں۔ فرمایا اللہم اغفر لموالی الانصار، اللہ ان کے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ اور رب نے
ان کے دل اس طرف لگا دیے تھے کہ دنیا مانگتے سب کچھ مل جاتا. آج مدینے سے جگہ جگہ سے چشمے پھوٹتے, محمد کی دعا رب قبول کرتا. لیکن من اراد الآخرۃ, دل میں ایمان کے چشمے پھوٹ رہے تھے, ارادہ آخرت کا بن گیا ہے, رب کی بخشش لے کے رب کی جنتوں کے حقدار بن گئے ہیں. تابعی بیٹھے ہیں, شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں استاد شاگرد بیٹھے ہیں مکے کے اندر. سامنے سے ایک کالے رنگ کی عورت گزرتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ جنتی ہے. اور میرے شاگرد تابعی, تجھے جنتی عورت دکھاؤں؟ فرمایا بتائیں کون سی ہے؟ کہا وہ عورت جا رہی ہے جو جنتی ہے. وہ تابعی سوال کرتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیسے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ یہ جنتی عورت ہے؟ فرمایا میں گواہ ہوں اس جگہ کا, اس واقعے کا, اس منظر کا گواہ ہوں جب یہ عورت محمد رسول اللہ کے پاس آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آ کے کہا تھا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں, مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, یہ بیماری رب مجھ سے دور کر دے, میرے لیے شفا کی دعا کر دے, آپ دعا کریں گے رب مجھے شفا دے دے گا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, نگاہیں پہلے جھکائی تھی, پھر اٹھا کے کہا تھا بی بی اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا, لیکن اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے رب سے جنت لے کے دوں گا اگر تو صبر کرے. من اراد الآخرۃ, ان کے ارادے آخرت کے تھے. عورت سمجھدار تھی, اس نے کہا اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی, اللہ تعالیٰ سے مجھے جنت کا, اس بیماری پر صبر کر لوں گی, اور صبر کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے, میرے لیے یہ سودا منظور ہے, ایک دعا کر دیں, اللہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں, اللہ کے نبی میری عزتوں کا راکھا بن جائے میرا رب, میری عزت اس طرح سے لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو جائے, رسوا نہ ہو جائے, میرے پرداداری کے لیے دعا فرما دیں. یا اللہ اس کو صبر کی بھی توفیق دے دے اور اس کی حیاؤں کو بھی محفوظ فرما لے, آج کے بعد اس کی عزت ہے لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آج کے بعد پھر اس کو, اس دن کے بعد سے آج تک اس کو کسی نے بے لباس نہیں دیکھا, یہ صبر کر رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محمد نے اسے جنتی کہا ہے, میں بھی اسے جنتی کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. برادران گرامی, اختصار آپ کا طرح امتیاز ہے, اختصار سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اپنے عملوں کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں. ریاکاری سے بچا ہوا ہو, ارادہ آخرت کا ہو, اخلاص موجود ہو, اور ایمان انسان کے پاس موجود ہو, حالت ایمان میں ہو. اللہ تعالیٰ پھر اس کی قدر کرے گا, اور ایسے قدر کرے گا کہ تمہاری دنیا کی زندگی کو, دنیا کے عملوں کو اللہ تعالیٰ اتنا معزز کر دے گا کہ تمہیں دنیا کی اس زندگی میں بھی آسانیاں دے دے گا, اور قیامت کے دن بھی آسانیاں عطا فرما دے گا. اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں لے لے گا, اپنی رحمتوں کی چھایا کر دے گا, اور میرا رب تمہارے عملوں کی اس طرح قدر کرے گا کہ تمہیں محمد رسول اللہ کا ساتھی بنا دے گا. صحابی رسول ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا اچھا مانگنے کی نوبت آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کا مرافقات کا یا رسول اللہ فی الجنہ, اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے پھر یہی مجھے کافی ہے نا, دنیا میں نے کیا لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نفل زیادہ پڑھا کر, سجدے زیادہ کیا کر, میں رب سے تجھے لے کے دوں گا, قیامت کے دن رب تجھے میرا پڑوسی بنائے گا. من اراد الآخرۃ, جس کا ارادہ آخرت کا ہو جائے رب اس کو دنیا کی عزتیں بھی دیتا ہے, قیامت کے دن بھی شفاعت نصیب فرمائے گا, رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا. اقول قولی ھذا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.